ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں، تاہے زندگی سے نہیں یہ فضائیں، ابھی اس سفر میں کارواں اور بھی ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد رمضان۔ تو اس شعر کے ذریعے میں ابھی تک کی ان اسٹوڈنٹس کی لائف کو سم اپ کیا ہے جو کہ اس سال انٹرنس ایگزام میں اپیئر ہوئے۔ ایز اے ہول اس شعر کے ذریعے ان کی لائف کو کمپلیٹلی سم اپ کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واٹس دا سچویشن از اینڈ واٹس گوئنگ آن اباؤٹ ہیئر۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پاس پاکستان میڈیکل کمیشن نے انٹرنس ایگزام کو، جو کہ پہلے ون نیشن ون ٹیسٹ کے طور پہ اناؤنس ہوا تھا، اس سال ایک چینجنگ کے ساتھ کہ ہم آن لائن سسٹم لائیں گے، ایک نئی شفافیت لائیں گے اور بچوں کو ایک نئے وے سے ٹیسٹ کریں گے، اس طرح ٹیسٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی اور اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی، یا جو بھی ان کے سسٹم میں چینجز تھی وہ لوگ لائے۔ اب ہمارے پاس اس سال جو اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں وہ تقریباً 1,50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، جن کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ کس کے ہاتھوں؟ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ہاتھوں، اینڈ اسٹل اٹ از ان دیئر ہینڈس، اور وہ ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس اسٹوری کا سین کچھ یہ ہے، ہمارے پاس کہ بھائی جو پی ایم سی ہے اس نے ٹیسٹ سٹارٹ کیا تھا 30 اگست سے لینا، اور 30 سپتمبر تک وہ ہم سے ٹیسٹ لینے والے ہیں۔ اب 3 ویکس کا ٹائم گزر چکا ہے جس میں وہ ڈفرینٹ ویز میں، ڈفرینٹ بیچز سے، مارننگ اور ایوننگ کے بیچز میں بچوں سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرا چکے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے اندر کنٹینیوسلی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو سیٹسفیکشن کی بجائے مسئلے مسائل اور چیلنجز ہی درپیش آئے۔ تو آج انہی چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے مطلب ہمیں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ان کے حق میں بولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم اسٹوڈنٹس کو فردر انرول جو ہے کس طرح کروا سکتے ہیں اس سچویشن کے اندر، کہ وہ کس طرح اس سچویشن کو بندل آؤٹ کریں اور اس کرسنگ سچویشن سے باہر نکلیں۔ اب ہمارے پاس جو فرسٹ ڈے تھا ٹیسٹ کا، فرسٹ ڈے سے لے کے ٹل ابھی تک جو 3 ویک سے زیادہ کا ٹائم گزرا ہے، اس کے اندر جو ڈفرینٹ ہمارے پاس سچویشنز آئی ہیں ان کو میں آپ کو ڈسکس کرواتا چلوں۔ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ بچہ جا کر ٹیسٹ دے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پرابلم یہ آتی ہے ہمارے پاس کہ پرابلم سلیبس کے اندر ہے۔ انہوں نے ایک کمولیٹو سلیبس دیا کہ ہم اس میں سے بچے کو ٹیسٹ کریں گے۔ اب اس سلیبس کے اکارڈنگ جو بچہ پیپر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ 70 to 80% کویشچن ایئر ان کے پاس، یہ کویشچن بینک ان کا ایسا ہے جن کے اندر جو ہمارے پاس کویشچنس کیے جاتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے پوچھے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی دیکھے ہیں نہ پڑھے ہیں۔ فیڈرل والے بھی یہی سوال کرتے ہیں، پنجاب والے بھی یہی سوال کرتے ہیں، سندھ والے اور کے پی کے والے بھی سیم سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر پیپر دے کے آتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ سر پیپر واز ڈیم ایزی، پیپر بہت اچھا تھا۔ ہی اور شی ایکسپیکٹس ایٹ لیسٹ 85 to 90%، لیکن جب رزلٹ آتا ہے میجورٹی بچے فیل ہو جاتے ہیں، کچھ خوش قسمت لوگ پاس ہوتے ہیں اور میکسیمم 160s 170s کو ٹچ کر پاتے ہیں۔ اب جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 90% یا 85% یا مور دین 90%، 180 مارکس 190 پلس مارکس ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اگر تو وہ 50-60 کے گیپ سے نیچے گر رہا ہے تو ضرور دیر از اے پرابلم، دیر از این ایرر۔ اور یہاں ہم چلیں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی مسٹیک کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں کہ شاید اسٹوڈنٹ کی غلطی ہوگی، 2 کے ساتھ ہو ہم غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پارڈر کر دیتے ہیں، 3 کے ساتھ ہو، 4 کے ساتھ ہو ہم لوگ کور کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ملٹیپل اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے پاس سیم شکایات لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے، اس سچویشن کے اندر ہمیں لک انٹو یعنی تفتیش کرنی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس انہوں نے ہمیں بنڈل ٹیسٹ دیے جو کہ پیڈ پریکٹس ٹیسٹ تھے۔ جب اس کو میں نے انالائز کیا اور اس کے ذریعے پتہ چلانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کے اندر بھی بہت سارے بلنڈرز تھے اور مسٹیکس تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ
ایک بہت بڑی ناانصافی کی جا رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے سسٹم کے اندر کوئی مسٹیکس ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا سسٹم اپڈیٹڈ نہیں ہے، ان کے پاس رانگ MCQs کیز ہیں، یا ان کا کویسچن یا جو کویسچن بینک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپشنس ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ملٹیپل کویسچنز ارائز ہوتے ہیں ان سب کا جواب یہی ہے کہ PMC کو ان کے ساتھ جو ہے وہ کی پرووائڈ کرنی چاہیے، یا اگر وہ کی پرووائڈ نہیں بھی کرتے تو جب ہمارے پاس 30 سپتمبر کو ٹیسٹ کی کمپلیشن ہو جاتی ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ ان کے اس پورشن میں اتنے کویسچنز غلط تھے اور ان کے یہ والے کویسچنز رانگ ہوئے اور کس بیس پہ ہوئے. اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہم بھی آن لائن ورک کرتے ہیں، آن لائن پڑھتے ہیں، آن لائن ٹیسٹ دیتے ہیں. تو جب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آن لائن پورٹل کے اوپر کسی بھی، تو ایسے ریزلٹس بھی آتے ہیں کہ جب آپ کو فوراً ریزلٹ ڈسپلے ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ جو آپ کا پیپر ہے وہ بھی کمپلیٹلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کون سا MCQ ملٹیپل چوائس کویسچن رانگ مارک کیا ہے اور کون سا رائٹ مارک کیا ہے. تو اتنا سا ڈیمانڈ ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے. اس کے بعد جو ایک سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ جب وہ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو ریکنیکٹنگ کا ایشو. اور ریکنیکٹنگ کے ساتھ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انہوں نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو PMC ایک ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بنا وائی فائی کے چلتے ہیں، تمام راؤٹرز، تمام سسٹمز، تمام ٹیبلٹس یہ پہلے سے ریکارڈڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں سولو کر سکتے ہیں. تو کچھ شکایت اس طرح بھی آئی کہ جن بچوں نے کویسچنس کو اسکپ کیا ان کے مارکس اور بھی زیادہ کم آئے، اور کچھ بچے جو تھے ان کے مارکس جو تھے وہ بہتر آئے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مائی سسٹر، میری اپنی سسٹر نے اور ایک میری کزن نے بھی اس سال PMC کے ٹیسٹ کو دیا اور ٹیک کیا، ایگزام دیا، انٹرنس ایگزام. یہ 1 ویک پہلے کی بات ہے. ایک اسٹوڈنٹ ان میں سے ایسی تھی جنہوں نے بنا تیاری کے پریپریشن کی، اور میری سسٹر کی الحمدللہ بہت اچھی تیاری تھی. شی ٹرائز ہر بیسٹ، انہوں نے بہت اچھی کوشش کی، انہوں نے بھی ٹیسٹ دیا. اب ہمارے پاس 2 سچویشنز تھی کہ ایک جو بچہ ہے اس کی بالکل تیاری نہیں ہے اور ایک بچے کی فل فلیج پریپریشن ہے اور بہت اچھی تیاری ہے. اب جس بچے کی پریپریشن نہیں تھی جب وہ پیپر دے کے آئے اور انہوں نے صرف اور صرف ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ یوز کیا، اکڑ بکڑ بندے کو کیا اور صرف تکے لگا کر آ گئے. ان کو ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا پیپر بہت ایزی تھا، دوسرے بچوں کی طرح اگر میں تیاری کرتی تو میں 170-180 مارکس ایزیلی اچیو کر سکتی تھی. اور ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ذریعے انسان ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتا ہے. شی گوٹس 100+ مارکس، 101 مارکس. ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، اسٹل سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے، نیکسٹ باری آتی ہے سسٹر کی. انہوں نے فل فلیج کے ساتھ تیاری کی. مجھے پتا تھا کہ ان کی تیاری کس لیول کی ہے. شی ٹرائڈ ہر لیول بیسٹ. اس کے بعد ایگزام دیا جاتا ہے. ایگزام کے اندر شی میک نو ایکسکیوزز. اس نے کہا کہ ہمارے پاس بایو کا پورشن ایسا تھا کہ اس کے اندر صرف 5 to 7 MCQs ہمارے پاس جو بک انہوں نے پڑھی تھی پنجاب کی اس میں سے تھے. باقی تمام کویسچنز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہمارے پاس بک میں کہیں ورڈز ہی نہیں تھے، ایسے ایسے ورڈز یوٹیلائز کیے گئے. اس کے بعد کیمسٹری کا پورشن ایزی تھا، فزکس کا پورشن ایزی تھا. سب سے جو ایزیسٹ پورشن تھا وہ انگلش اور ہمارے پاس لاجیکل ریزننگ کا آ رہا ہے، جس میں بچوں کو زیادہ تر ایشو نہیں آ رہے. لیکن جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو وہ 145 مارکس گین کر پاتی ہیں. ٹو ہارڈ ٹو ایکسپیکٹ کر. انہوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی تھی 155 160 کی، تو 10 to 15 مارکس اس میں ہو گئے پلس مائنس. چلیں 5-10 مارکس کی پلس مائنس ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس سے اور دوسرے بچوں کو تھوڑا سا جب میں نے انالائز کیا اور ان تمام سچویشنس کو جو میں آپ کے ساتھ رکھی ہیں، ریکنیکٹنگ پرابلم، ریکنیکٹنگ کے ساتھ جو مسنگ پرابلم ہے، کوئی ایررز ایشو ہیں جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ مارکس زیادہ کرتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ کم ہے، رزلٹ میں شو ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو جب میں نے انالائز کیا اور چیک کرنے کی کوشش کی تو میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. چند ایک پوائنٹس ہیں. دیکھو بیٹا، بات صرف اتنی سی ہے کہ فی الحال جو ہمارے پاس آپشن ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اپنا ٹیسٹ دینا ہے اور ٹیسٹ کو ٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میجر چیز یہی ہے کہ میں نے اس سال جو انالائز کیا ہے کہ کچھ ہمارے پاس جو ریپیٹرز تھے ان میں سے انہوں نے محنت بھی ظاہر سی بات ہے ایکسٹرا کی ہوتی ہے، ان میں سے موسٹلی پاس ہو رہے تھے.
اور کچھ اسٹوڈنٹس فیل بھی ہو گئے. لیکن جو فریشرز تھے ایک تو ان کے پاس تیاری کا ٹائم بہت کم تھا اور دوسرا وہ اس بار اس جو چانس تھا اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز بھی نہیں کر پائے, بیچ میں ایگزامس آ گئے تو ان کی پریپریشن اس لیول کی ہو سکتا ہے نہیں ہوگی. دوسری جو بات سمجھتا ہوں کہ ہوپ سو پی ایم سی کے جو پورٹل سسٹم ہے اس میں مسٹیکس نہیں ہوں گی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں ہمارے تیاری میں فلاز ہوں, پروز ہوں یا کونس ہوں جو بھی ہماری تیاری سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسی چیز پر اکتفا کر کے تھوڑا سا آگے موو کرنا ہے. صرف 8 to 10 days فردر ہیں, ان کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جانے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ہمیں کس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ان تمام سچویشنز کو فیس کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اگر جن بچوں کا ابھی ٹیسٹ رہتا ہے تو وہ اپنی تیاری کریں اور میکسیمم تیاری کریں. اور تیاری کو اب اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو پی ایم سی کے پیڈ ٹیسٹ ہیں اس کا جو کویسچن بینک ہے اس کو فالو کر کے دیکھیں. جسٹ لائن کویسچنز آپ کے اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں, مینس سنگل لائن کویسچنز آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ ہو رہے ہیں. سنگل لائن کویسچنز مینس آپ لوگوں نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر کویسچنز آپ کو ملے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو 4 آپشنز یا 5 آپشنز ملیں گے. اور سنگل لائن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ٹرکی بھی ہو سکتی ہے اور بہت ہی سمپل بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ہی بک کو فالو کرنا ہے. پنجاب پلس فیڈرل کر لیں یا فیڈرل کی بک کو ضرور فالو کرنا ہے کسی بھی بورڈ والے. تو انہی بکس کے اندر سے انشاءاللہ جو بھی بچے ہیں وہ بیٹر رزلٹ لا کر آئیں گے. کچھ بچے لائے بھی ہیں 160 170 بہت اچھے مارکس ہیں اس ایئر کے لحاظ سے. اور ہو سکتا ہے ہمیں نا امید ہونے کی بجائے فارورڈ موو کرنا ہے, آگے جانا ہے. ہو سکتا ہے بچے جو ہیں 170 پلس والے, ہو سکتا ہے میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ, وہ اس سال MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے ان کا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. تو ہمیں آس نہیں چھوڑنی ہے, امید نہیں ہارنی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے, اپنے پوٹینشیل پر بھروسہ رکھنا ہے اور صرف ان ٹپس کو فالو کرنا ہے کہ ہمیں فی الحال ہار نہیں ماننی ہے. اپنا جو ہمارا حق ہے اس کے لیے بھی آواز ریز کریں گے اور کر بھی رہے ہیں اسٹوڈنٹس بہت سارے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہتری ہوگی اور جو بھی بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں ضرور کرے گا. لیکن فی الحال ہمیں ان چیزوں پر اکتفا کرنا ہے. جو فریشرز ہیں یا جو فرسٹ ٹائم امپروو کر رہے تھے ان کو ہار نہیں ماننی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آگے موو آؤٹ کرنا چاہیے, موو آن کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ٹائم جو ہوگا وہ چینج ہوگا اور ہمارے حق میں ضرور ٹرن کرے گا. کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں چلنا, ہمیں سامنے سے لڑنا ہے, فرنٹ سے لڑنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ضرور جیتیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ لوگوں کے حق میں بہتر آئے گا. فی الحال میں پھر یہی کہوں گا آپ تمام اسٹوڈنٹ سے, اپنا پرسنل ایکسپیرینس میرا یہی رہا ہے کہ ہمیں چیزوں کو صحیح طریقے سے انالائز کر کے فردر ہمیں صرف اپنے پوٹینشیل پر فوکس کرنا ہے. یہ تمام پی ایم سی کے ایشوز اور یہ سب بلیک شیپس یہ اسٹوڈنٹس کی نہیں سنتے اور انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی لالی پاپ دے کر آپ لوگوں کو چپ کرا دینا. تو کائنڈلی ہمیں چیزوں کو انہی چیزوں پر اکتفا کر کے آگے موو آن کرنا ہے اور انشاءاللہ جو بھی ریزلٹس ہوں گے آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہوں گے. ٹرائی ٹو بی کام, سکون پرسکون ہونے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں اور اپنے زور بازو پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے جائیں. ہوپ سو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا. اور آج ایک امپورٹنٹ بات میں مس کر رہا تھا کہ اب اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے, کویسچن اسکپ کرنے چاہیے یا بعد میں سالو کرنے چاہیے. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ ریومرز جو ہیں جتنی بھی باتیں ہیں وہ سچ بھی ہو سکتی ہیں, جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں, وائی فائی پرابلم, انٹرنیٹ وغیرہ, اسکپنگ ایشو. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے کویسچن نمبر 1 سے اسٹارٹ کریں اور 2 10 پہ اینڈ کریں. آپ لوگ اسکپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اگر کوئی 2 3 5 کویسچنز آپ لوگوں کو نہیں آ رہے, بالکل ہی نہیں آ رہے, یا 8 10, تو آپ لوگ اسکپ کر دیں, بھلے انہیں سالو نہ کریں. نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, ان دا اینڈ آپ انہیں سالو کر دیں دوبارہ, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے. لیکن آپ لوگ پہلے ٹرائی کریں کہ آپ لوگ انہیں اسکپ نہ کریں کویسچنس کو. آپ لوگوں کے پاس انف ٹائم ہوگا, انہیں ایزیلی سالو کریں, کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات, ہمارے پاس فزکس کے اندر نومیریکل پرابلمس کم سے کم آ رہے ہیں. فزکس کے اندر بھی انفارمیشن بیسڈ کویسچن پوچھے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی فزکس سے بھی جو نالج ہے وہ انفارمیشن بیسڈ نالج اپنا بہتر سے بہتر بنائیں. کیمسٹری, فزکس اور بایولوجی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفارمیٹیو پوچھی جا رہی ہیں.
بکس میں ہماری نہیں ہے لیکن وہ انفارمیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو کائنڈلی اپنے نالج کو بس گین کریں اور اپنے پوٹینشیل پر یقین رکھیں. اپنے نالج کے جو اسکلز ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں. ہوپ سو انشاءاللہ ریزلٹس جو ہوں گے وہ ہماری فیور میں ضرور آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا کامیاب کریں گے اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.